السلام علیکم، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج ہم 6 ستمبر 1965 یعنی یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے اردو میں ایک سپیچ سنیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ اردو کی سپیچ اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقیناً افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں۔ انہی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں۔ صدر ذی وقار، پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا تھوپا جانا پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین، دو قومی نظریہ، قومی اتحاد اور جذبہ حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جسے اس غیور قوم نے بڑے کمال اور بے مثال جذبہ حریت سے قبول کیا اور لازوال قربانیوں کی ایک فقید المثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی ایک ہی فکر تھی، ہر پاکستانی کی ایک ہی سوچ تھی کہ دشمن کا سامنا کس طرح کرنا ہے اور کامیابی کس طرح پانی ہے۔ اس دوران نوجوانان پاکستان اور باقی عوام کی نظریں نہ تو دشمن کی نفری پر تھیں اور نہ ہی اس کی عسکری طاقت پر تھیں، بلکہ ان کا ایک ہی ہدف تھا کہ دشمن کو شکست اور اسلام کے قلعے کی حفاظت، اور اس کے لیے تمام پاکستانی میدان میں کود پڑے۔ اساتذہ، طلبہ، شاعر، ادیب، ڈاکٹرز اور ذرائع ابلاغ کی سب ایک ہی دھن اور آواز تھی، اور وہ کیا تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا ہمہ پہلو جائزہ لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود، عسکری طاقت نہ ہونے کے باوجود، معاشی طاقت نہ ہونے کے باوجود، وہ کون سا ایسا جذبہ تھا، وہ کون سا ایسا عنصر تھا کہ جس نے ایک قوم کو دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنا دیا اور ناقابل عبور اور ناقابل شکست ڈھال بنا دیا۔ اور وہ جذبہ اور وہ عنصر ایمان کا جذبہ تھا، وہ جذبہ یقین کا جذبہ تھا، وہ جذبہ باہمی محبت کا جذبہ تھا، وہ جذبہ اتحاد کا جذبہ تھا، اور وہ جذبہ خدا کے دین کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ کیونکہ یہ ملک صرف ایک زمین کا ٹکڑا سمجھ کر علیحدہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ اسلام کے نافذ خدا کے دین کی اشاعت کے لیے لیا گیا تھا، اور یہ ایک اسلام کا قلعہ سمجھ کر لیا گیا تھا۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ صدر ایوب خان کے جملے کہ پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس بہادر اور غیور قوم کو للکارا ہے۔ ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلی بھر دی اور ایسا حوصلہ پیدا کر دیا کہ اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو صدر ذی وقار 6 ستمبر 1965 کا دن وہ دن ہے جب بھارت کو زمینی، فضائی اور بحری میدان میں مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان، اتحاد، تنظیم وہ رہنما اصول ہیں جن کی مدد سے ہم ہمیشہ اپنے دشمن پر فتح حاصل کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نصر من اللہ فتح قریب، اور اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ مکمل تقریر سننے کا شکریہ، امید ہے آپ کو یہ تقریر اچھی لگی ہوگی۔ خدا حافظ۔